ہوتی لوگ کون ہیں، کہاں پر ہیں، یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب سے ہی اسرائیل اور فلسطین کی یہ جنگ شروع ہوئی ہے پوری دنیا ان کو جان چکی ہے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف ہوتیوں کی ہی چرچا ہو رہی ہے۔ مگر ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوتیوں سے ریلیٹڈ ایک ایسی خفیہ رپورٹ باہر نکل کر آئی ہے کہ جس نے دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے۔ اس رپورٹ کی وجہ سے امریکہ، یو کے اور اسرائیل جیسے دیش تو پریشان ہیں ہی، کیونکہ ایک دشمن ہونے کے ناطے ان کا پریشان ہونا لازمی بھی ہے۔ مگر ان تمام دیشوں سے بھی کہیں زیادہ اس رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے سعودی عربیہ کے لیے۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، وہی سعودی عربیہ، ایک مسلم دیش کہ جو یمن کا نہ صرف پڑوسی ہے بلکہ سب سے پرانا اور سب سے بڑا دشمن بھی مانا جاتا ہے۔ فی الحال 7 اکتوبر تک تو سب سے بڑا ہی دشمن تھا، اب بھی سعودی عربیہ یمن کا سب سے بڑا دشمن ہے یا نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس جنگ کی شروعات میں جب اسرائیل نے فلسطین کے عام لوگوں پر اپنی کارروائی شروع کی اور غزہ کے اندر سے بچوں، عورتوں وغیرہ کی دردناک تصویریں باہر نکل کر آنا شروع ہوئیں، ویسے ہی یمن میں موجود ہوتیز لوگوں نے اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف کودنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ بھی اب اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ شروعات میں لگا کہ یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ ہو سکتا ہے یا پھر ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہو سکتا ہے، ورنہ ہزاروں کلومیٹر دور موجود اسرائیل سے یہ ہوتی لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے دھیرے دھیرے اسرائیل کے خلاف اپنے آپ کو جنگ میں انوالو کرنا شروع کیا، تو شروع میں لگا بھی کہ شاید ان کی ساری کارروائی برباد جا رہی ہے، مگر پھر ان لوگوں نے اپنی رڑنیتی کو بدلا، یعنی اسٹریٹجی کو بدلا اور اپنا دھیان میزائلز وغیرہ سے ہٹا کر اپنی سب سے بڑی طاقت سمندر پر لگایا، اور بس وہیں سے سب کچھ بدل گیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے صرف اسرائیل کے جہازوں پر پابندی لگائی اور کہا کہ اسرائیل کے جہازوں کو ریڈ سی میں اس وقت تک انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک وہ غزہ کے اندر عام اور معصوم لوگوں پر اپنی کارروائی کو نہیں روک دیتا ہے۔ مگر دوسری طرف سے اسرائیل کی بجائے ہوتیز کو جواب دینے کے لیے انٹری ہوئی اسرائیل کے دو سب سے بڑے اور پرانے دوستوں کی، یعنی کہ امریکہ اور یو کے کی۔ یو ایس اے اور یو کے نے جب ہوتیز کے اوپر کارروائی کی تو ہوتیز نے بھی اب اسرائیل کے ساتھ ان دونوں کو بھی اپنی بلیک لسٹ میں ڈال دیا، یعنی اب اسرائیل کے ساتھ ان دونوں کے جہازوں کو بھی ٹارگیٹ کیا جانے لگا۔ دھیرے دھیرے ہوتیز کے ان تینوں کے اوپر اور یو کے اور یو ایس اے کے ہوتیز کے اوپر حملے بڑھتے چلے گئے، اور اب تازہ حالات تو ایسے ہیں کہ ہوتیز آلریڈی اپنے اس اسٹریٹجی سے اسرائیل کی جنگ پر اتنا بڑا امپیکٹ ڈال چکے ہیں اور اسرائیل، یو کے، یو ایس اے جیسے دیشوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا چکے ہیں کہ جتنا شاید کبھی امیجن بھی نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ خاص طور سے یو کے اور یو ایس اے جیسے دیشوں کے خلاف جس طرح کا رویہ ان لوگوں نے اپنایا اور جس طرح کی بڑی بڑی کارروائی کی، اس طرح کی کارروائی کرنا دنیا کا کوئی دیش سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور خاص طور سے ایسے کسی گروپ سے تو امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ جس کو نہ تو یو این سے مانیتا ملی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ اپنے دیش پر ایک پوری گورنمنٹ کی طرح راج کرتا ہے، یعنی کہ ہوتی تو ابھی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے۔ مطلب اپنی کارروائیوں کے ذریعے سے ہوتیز دنیا کو یہ میسج بھی دے رہے تھے کہ یو کے، یو ایس اے میڈیا کی طرف سے بنائے گئے وہ سپر پاور ہیں کہ جن کو کوئی بھی ٹکر دے سکتا ہے۔ اگر ہم ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہو کر ان سے لوہا لے سکتے ہیں تو کوئی بھی ایک اسٹیبل دیش کیوں نہیں لے سکتا ہے۔ لیکن دوستو، پچھلے 3-4 مہینے میں لگاتار یمن کے ہوتیز جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اس وقت دنیا میں بھی اور خاص طور سے یمن کے اندر بھی بہت کچھ بدل رہا تھا۔ بات کریں دنیا کی تو ہوتیز کی پاپولیرٹی ایک الگ لیول کی بڑی ہے۔ زیادہ تر مسلم لوگ کہ جنہوں نے 7 اکتوبر سے پہلے ان کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، اب تو ان کے بارے میں باریکی سے سب کچھ جانتے ہیں، اور باقی بچے ہوئے وہ کچھ لوگ جو ان کو پہلے سے جانتے تھے، یمن کی پولیٹکس کو بھی سمجھتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یمن میں کیا کچھ چل رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ نہ تو ان کو سپورٹ کرتے تھے نہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ ظاہر ہے اب وہ بھی زیادہ تر لوگ ان کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف معاملہ یمن کے باہر کا ہے، یعنی باقی دنیا کا ہے، لیکن یمن میں تو سب کچھ بدل گیا ہے۔ پچھلے 3-4 مہینے میں یمن میں کیا کچھ ہوا ہے اس کا خلاصہ ایک رپورٹ میں ہوا ہے جس نے واقعی دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ دراصل اگر آپ لوگ یمن کے بارے میں سب کچھ باریکی سے نہیں جانتے ہیں اور آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہے کہ جس میں نے یمن اور ہوتیز کی پوری ہسٹری بتائی ہے، تو میں یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہوتیز لوگوں کا راج پورے یمن دیش پر نہیں ہے، بلکہ کچھ حصے پر ان لوگوں کا کنٹرول ہے، ورنہ آج بھی زیادہ تر
یمن کے علاقے پر ایک دوسری حکومت کا راج ہے، وہی حکومت کہ جس کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ہوتیز لوگ جنگ کر رہے تھے، جس کو سعودی عربیہ کا پورا سپورٹ حاصل ہے، یعنی اسی کی مدد سے ہی وہ حکومت چلتی ہے۔ امریکہ اور باقی ویسٹرن دیش بھی اسی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور تو اور UN بھی یمن کے طور پر اسی حکومت کو ہی ریکگنائز کرتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے یمن میں ہوتیز کے پاس طاقتور فوج تو تھی، اسی لیے ان کا ایک بڑے علاقے پر کنٹرول بھی ہے، مگر ان کے پاس سافٹ پاور نہیں تھی، یعنی کہ یمن کے جو عام لوگ تھے وہ ان کو پولیٹیکلی سیریس نہیں لیتے تھے، وہ تو ان کو صرف ایک ملٹری گروپ ہی سمجھتے تھے کہ جو شاید آج ہے مگر کل نہیں ہوگا۔ لیکن جب یمن کے ہوتیز نے فلسطینی عام لوگوں کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ میں اترنے کا اور کودنے کا فیصلہ کیا تو یمن کے اندر دنیا کے باقی علاقوں کی طرح ہوتیز کے لیے سپورٹ بڑھتا چلا گیا۔ ان فوٹوز اور ویڈیوز کو دیکھ کر تو پوری دنیا حیران ہو گئی تھی، جو دراصل یمن کی ان ساری ریلیز کی تھیں کہ جو جنگ کے شروعاتی دنوں میں ہر جمعے کے دن وہاں پر نکالی جاتی تھی۔ یمن کی یہ بھیڑ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ جتنی بڑی بھیڑ شاید ہی فلسطینی لوگوں کی سپورٹ میں دنیا کے کسی اور مسلم دیش میں دیکھنے کو ملی ہوگی، اور یہ سارے لوگ نہ صرف فلسطین کو بلکہ اپنے ہوتیز لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہوتیز لوگ بھی جب بیان جاری کیا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ یہ بات ضرور کہا کرتے تھے کہ ہم جنگ میں اس لیے کودے ہیں کیونکہ نہ صرف یہ ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطینی لوگوں کی حفاظت کریں، بلکہ ہمارے خود کے لوگ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ نئی رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ غزہ جنگ کے بعد سے یمن کے اندر ایک الگ طرح کی ویو چلی ہے، یعنی الگ طرح کا ماحول بنا ہے، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اب ہوتیز کو ہی سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہاں پر جو پرو مسلم اور پرو پیلسٹائن ماحول بنا ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ یہی ماننے لگے ہیں کہ دراصل ہوتیز لوگ ہی یمن پر حکومت کرنے کے اصلی حقدار ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یمن میں موجود زیادہ سے زیادہ لوگ ہوتیز کی فوج کو جوائن کر رہے ہیں۔ ہر دن کا یہ آنکڑا کوئی 10، 20، 50 یا 100 نہیں بلکہ ہزاروں میں بتایا جا رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتیز کی فوج کو جوائن کر رہے ہیں یہ صرف عام لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ فائٹرز بھی ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے دوسرے گروپ میں ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ہوتیز کے مخالف گروپ میں، اور ان سے پچھلے کئی سالوں سے جنگ لڑتے آ رہے تھے، یعنی دشمن لوگوں نے ہی اب ان کی فوج کو جوائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس نئی رپورٹس کی مانیں تو اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے یعنی صرف 3-4 مہینے کے اندر ہی ہوتیز لوگوں نے لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب نئے فائٹرز کو بھرتی کیا ہے۔ نہ صرف بھرتی کیا ہے بلکہ ان کو ٹریننگ بھی دی ہے۔ دوستو ذرا ایک بار ٹھنڈے دماغ سے پھر سے سوچئے کہ فوج کے معاملے میں 2 لاکھ کوئی چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہے بلکہ حد سے زیادہ بڑا نمبر ہے، اور یہ چیز اس وقت اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ جب ان 2 لاکھ لوگوں میں سے بھی زیادہ تر فائٹرز وہ ہیں کہ جو ان کے دشمن گروپ کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ شاید ہوتیز لوگوں کو خود بھی کبھی اس بات کا اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ فلسطینی لوگوں کی طرف سے جنگ میں اترنے کا ان کا یہ فیصلہ ان کو کتنا بڑا فائدہ پہنچانے والا ہے۔ دوستو باقی ساری چیزوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے، اگر میں آپ لوگوں کے سامنے ہی یمن دیش کا نام لوں تو ذرا بتائیے آپ کے دماغ میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے؟ ظاہر ہے ہوتی لوگوں کا آتا ہوگا، مگر 7 اکتوبر سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کے سامنے نام لیتا تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو یمن کے ہوتیز نے اس جنگ سے حاصل کی ہے اور جس کے بارے میں یہ نئی رپورٹ بھی اشارہ کر رہی ہے۔ مگر ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ پریشان ہے سعودی عربیہ۔ دراصل سعودی عربیہ ہوتیز لوگوں کی طاقت کا لوہا تو پہلے ہی مان چکا تھا، یہی وجہ ہے کہ سالوں برباد کرنے کے بعد، اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد، لاکھوں لوگوں کی جان جانے کے بعد وہ آخر کار ہوتیز کے ساتھ ٹیبل پر آ گیا تھا، یعنی ان کے بیچ ڈیل ہو رہی تھی اور بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ مگر ظاہر ہے باقی دنیا اور یمن کے زیادہ تر لوگوں کی طرح سعودی عربیہ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہوتی صرف ایک آرمی ہے، اس کے پاس کوئی سافٹ پاور نہیں ہے، اسی لیے وہ لمبے وقت تک یمن میں نہیں ٹک سکے گا۔ لیکن غزہ جنگ کے بعد سب کچھ بدل چکا ہے، جو کہ اس رپورٹس میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ کے کان اس لیے کھڑے ہو چکے ہیں کیونکہ اس کو بھی محسوس ہو گیا ہے کہ اب ہوتی نہ صرف فوجی لحاظ سے طاقتور ہیں بلکہ سافٹ پاور حاصل کر چکے ہیں، یعنی یمن کے عام لوگوں کے دلوں میں بھی گھس چکے ہیں، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہوتیز ہی یمن کی اصل حقیقت ہے، اور اب شاید یہ لوگ دور دور تک کہیں نہیں جانے والے ہیں۔
जंग तो सऊदी अरबिया हुतीस के साथ पहले ही रोक चुका है, मगर सऊदी अरबिया को सबसे ज्यादा परेशानी इनके साथ उस डील में होगी जो अभी अंडर प्रोसेस थी, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। वो इसलिए क्योंकि गाजा जंग ने जियो पॉलिटिक्स को भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है और अब सऊदी अरबिया के सामने चैलेंज ये होगा कि उन हुतीस के साथ कैसे डील की जाए, कैसे टेबल पर बैठा जाए कि जिसको अमेरिका ऑलरेडी आतंकवादी घोषित कर चुका है। बाकी वेस्टर्न देश भी शुरू से ही लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया का अमन और चैन खतरे में डाल रहे हैं। तो अब इस डील को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरबिया को अमेरिका समेत उन सारे वेस्टर्न देशों को भी जवाब देना होगा कि जिनके साथ वो हमेशा से दोस्ती रखता है और आगे मेंटेन रखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी इस जंग की शुरुआत में ही सऊदी अरबिया पर प्रेशर डाल रहा था कि वो इनसे बातचीत पूरी तरीके से तोड़ दे, जंग एक बार फिर से शुरू कर दे और हमारे हुतीस के खिलाफ बनाए गए उस कोलिशन में शामिल हो जाए कि जो शुरुआती दिनों में वो बहुत सारे देशों के साथ मिलकर बनाना तो चाहता था मगर कामयाब न हो सका था। मगर सऊदी अरबिया ने हुतीस के खिलाफ एक्शन लेने से दूरी ही बनाकर रखी, क्योंकि उसको खतरा था कि अगर वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व होता है तो ये हुतीस लोग सबसे पहले उन सारी पाइपलाइंस को ही निशाना बनाएंगे जो दरअसल उसके तेल को सप्लाई करती हैं। तो अब इस जंग के खत्म हो जाने के बाद देखना यही होगा कि सऊदी अरबिया उस पीस डील को कैसे मैनेज करता है जो पहले से ही अंडर प्रोसेस थी। जाहिर है वो हुतीस लोग जो पहले से न सिर्फ डबल ताकतवर हो चुके हैं बल्कि सॉफ्ट पावर भी हासिल कर चुके हैं, उनके खिलाफ